أم لم تنذرهم لا يؤمنون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ تمام احباب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات السلام علیکم یا سیدی یا رسول ہے رشک جناح ہر دم گلشن ابو طالب کا ہے حسن نظر کر لے، ہے حسن نظر کر لے درشن ابو طالب کا۔ حیدر کے وہ بابا ہیں، حسنین کے دادا ہیں۔ حیدر کے وہ بابا ہیں، حسنین کے دادا ہیں۔ اے مومن ذکر کر تو ادبن ابو طالب کا۔ بیٹا ہے، بھتیجا ہے، پوتے ہے اور بہو بھی ہے۔ بیٹا ہے، بھتیجے ہیں، پوتے ہیں اور بہو بھی ہے۔ کنبا یہ در حقیقت رنگ ابو طالب کا۔ سبحان اللہ۔ سرکار کے حامی کا حامی تھا ابو طالب۔ سرکار کے حامی کا حامی تھا ابو طالب۔ سرکار کے دشمن کا دشمن ابو طالب کا۔ بہت سامعین کرام، قرآن مجید بالفرقان حمید سے آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ماہانہ درس قرآن پر سلسلہ 11ویں شریف کا انعقاد ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک آیت پڑھی جائے، اس کے بارے میں تھوڑی تھوڑی رہنمائی حاصل کی جائے۔ چونکہ پچھلی 2/11 میں کسی وجہ سے نہیں حاضر ہو سکا، کوشش کروں گا 2 آیتوں کو ملا کے اور آج کا رکوع ختم کیا جائے۔ ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، جن لوگوں نے انکار کیا، کفر کیا، برابر ہے ان پر، اانذرتہم، تم ڈراؤ، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈراؤ، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہم نے پیچھے پڑھا قرآن پاک کے جو پیچھے مطالعہ کرتے آئے پڑھتے آئے، اس کے اندر ایمان والوں کی صفتیں بیان کی گئی۔ ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ کہا وہ غیب پر بھی ایمان رکھنے والے ہیں، نماز بھی قائم کرنے والے ہیں، اور جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے ہیں۔ اور وہ ایمان والے جو پہلے جو گزر چکا، جو کتابیں آ چکی، جو ادیان آ چکے، ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو آنے والے ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی بارے تفسیر چل رہی تھی۔ اب جب ایمان والوں کا تذکرہ ہو گیا تو یاد رکھیے یہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ آپ کی یہ خواہش تھی کہ کائنات میں ہر شخص صاحب ایمان ہو جائے۔ کتنی بڑی نعمت ہوگی کہ آمینہ کا لال یہ چاہتا ہو کہ فلاں بندہ بھی مومن ہو جائے، فلاں بھی ہو جائے، فلاں بھی ہو جائے، فلاں بھی اس نعمت کے مزے لوٹ لے۔ میری تیری خواہش نہیں، اس آمینہ کے لال کی خواہش ہے۔ اب ہوا یہ، ایک بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، کتابوں میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے، جو بندہ ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، دوسرا کرتا ہے، تیسرا کرتا ہے، گناہ کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کو فکر نہیں رہتی کہ وہ گناہ کر رہا ہے، گناہ کی مستی میں ڈوب رہا ہے، اس کو ہدایت کی سوچ ہی نہیں رہتی، کیونکہ اس کا دل کالا ہو گیا ہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کرتے تو آپ کا ارادہ تھا سارے ایمان لے آئے، تو کچھ بدبخت ایسے تھے، ابو جہل، ابو لہب، وہ ایسے تھے کلمہ نہیں پڑھتے تھے،
کبھی کہہ دیتے کہ بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے، تو سرکار فرماتے میں بتاؤں جو ہاتھ میں وہ بتائے، تو وہ پتھر کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے۔ تو محمد عربی کی اگر چاہیں تو پتھر بھی کلمہ پڑھ جاتا ہے، لیکن جن کے دلوں پہ مور لگ جائے، جن کے دل سیاہ ہو جائے، جن کے دل کالے ہو جائیں، وہ ایمان کی لطافت، ایمان کا لطف حاصل کر سکتے نہیں ہیں۔ وجہ یہ ہے کفر کہتے کس کو ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین کو جانتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا دین کا علم نہیں رکھتے۔ ہم یہ کہتے کفر کافر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو ضروریات دین کا انکاری ہو۔ اب ہمیں ضروریات دین کا پتہ نہیں، ہم لا علم ہیں، ہمیں اسلام کی کسی چیز کا بھی انکار نہیں کرنا۔ کوئی روزہ رکھتا ہے نہیں رکھتا یہ بات الگ ہے، اگر وہ روزے کا انکار کر دے کہ روزہ ہے ہی نہیں، یہ ضروریات دین سے ہے، انکار کرے گا دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، لیکن اگر نماز کا انکار کرتا ہے دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب حج ہے، قیامت ہے، مرنا ہے، مر کے جی دوبارہ اٹھنا ہے، اگر کوئی مانتا نہیں مانتا انکار کر دیتا ہے، یہ ضروریات دین میں سے ہے، ان کا کوئی انکار کرے گا دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب ہمیں پتہ ہی نہیں ضروریات دین کون کون سی، یہ تو میں مختصر سی بیان کی، ہمیں پتہ نہیں ضروریات دین کیا کیا ہے۔ ہم آسان الفاظ میں یہ کہیں کہ جو محمد عربی کہہ گئے اس کو مانتے جانا ہے، جو سرکار نے کہا وہ کرتے جانا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اب یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تبلیغ فرمانے والے ہیں، لوگوں کو مسلم ایمان کی طرف لانے والی آپ کی ذات ہے، تو رب فرماتا ہے اے حبیب جن لوگوں نے انکار کیا، جن لوگوں نے کفر کیا، جن کے دل کے اندر کفر رچ بس چکا ہے، اب تو انہیں ڈرا یا نہ ڈرا، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اعتراض ہوتا ہے کہ شاید رب نے پہلے ہی ان کے لیے کفر لکھ دیا ہو، رب نے اگر پہلے کفر لکھ دیا تو اب وہ کیسے ایمان لائیں گے؟ اس بات کی سمجھ آ گئی، اعتراض سمجھ آ گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ رب نے پہلے لکھ دیا تھا کہ فلاں بندہ کافر ہے وہ ایمان نہیں لائے گا، اب جتنی مرضی تبلیغ کی جائے وہ ایمان لانے والا نہیں ہے۔ اب جواب سماعت فرمائے، یہ جو سوال ہے یہ خبر دی جا رہی ہے کہ فلاں بندہ ایمان نہیں لائے گا، اس کے دلوں پر مور لگ چکی ہے، وہ ایمان لانے والا نہیں ہے، آپ جتنی مرضی تبلیغ کریں۔ اب مجھے خبر کہتے ہیں، خبر کوئی واقعہ ہو اس کے بعد اس کی خبر ہوتی ہے، پہلے خبر نہیں ہوتی۔ یہ مسجد بڑی خوبصورت ہے، یہ خبر ہے۔ اب مسجد پہلے خوبصورت تھی یا میرے کہنے سے خوبصورت ہوئی؟ مسجد یقیناً پہلے خوبصورت تھی، پھر میں نے خبر دی کہ فلاں مسجد خوبصورت ہے۔ اسی طرح رب یہاں خبر دے رہا ہے، سونیا تو تبلیغ کر نہ کر، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ پہلے رب جانتا ہے، رب نے آزادی دی ہے کہ یہ شخص ایمان لانے والا نہیں، وہ جاننے والا ہے، علم والا ہے، قدرت والا ہے، طاقت والا ہے، مجھے اور تجھے بنانے والی وہ ذات ہے، کائنات میں چرند پرند حشرات نباتات جمادات ہر ایک کو بنانے والی وہ ذات ہے، جنوں انس کو بنانے والی وہ ذات ہے، قبر اور حشر کو بنانے والی وہ ذات ہے، جب جس نے ہر چیز بنا دی اور تیرے میرے بارے میں بھی وہ جانتا ہے۔ اپنے حبیب کو فرمایا کہ تو تبلیغ کر یا نہ کر، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے جو ایمان نہ لائے کیا تبلیغ روک دینی چاہیے؟ ہم لوگ
مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ الحمدللہ۔ اگر کوئی دوست ہمارا بے نمازی گزرتا ہے تو کیا ہمیں اس کو نماز کی دعوت دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ دینی چاہیے۔ دینی چاہیے۔ اب وہ نماز پڑھے نہ پڑھے یہ ذمہ اس کا ہے۔ اگر ہم کہے کہ یار نماز پڑھ لے، فجر کا ٹائم ہے فجر پڑھ لے، ظہر کا ٹائم ہے ظہر پڑھ لے، عصر کا ٹائم ہے عصر پڑھ لے، اب وہ آتا ہے نہیں آتا، محمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے فیضان کے صدقے سے جس نے تبلیغ دین کی اس کو اس کا اجر ضرور ملے گا۔ تو نہ دیکھ کہ نماز پڑھنے والا نہیں پڑھتا، روزہ رکھنے والا نہیں رکھتا، حج کرنے والا حج نہیں کرتا، زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ نہیں دیتا، تو یہ یاد رکھ کہ تیرا رب تجھے اجر عطا کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، انذرتہم، تم ڈراؤ اور یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ آ گیا ہے، ان کی سماعتوں کے اوپر بندش لگ گئی ہے، ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، اب نہ وہ دیکھ سکتے ہیں نہ وہ سن سکتے ہیں۔ وجہ کس کے؟ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اگر بندہ ایک گناہ کرے دبا لگ جاتا ہے، دوسرا کرے دبا لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے، اب اس کو نیکی کا پتہ کوئی نہیں لگتا، برائی کا پتہ کوئی نہیں لگتا۔ اگر دل پہ ایک دبا ہو، بندہ بے نمازی ہو، نماز نہ پڑھے تو سوچ آ جاتی ہے کہ یار آج کوئی چیز کٹ رہ گئی، پتہ نہیں کیڑی چیز ہے، تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، پھر بندے کو رب کرم فرماتا ہے، یاد آ جاتی کہ میری ظہر آج دی رہ گئی، وہ ظہر پڑھتا ہے، سکون ملتا ہے، فوراً نیند آ جاتی ہے۔ یہ ان کے لیے ہے کہ جن کے دلوں پر دبے نہیں لگے، جن کے دلوں پر دبے لگ چکے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں لگتا، وہ گناہوں کی دنیا میں اتنے مدہوش ہیں، انہیں دعوت دی جائے، بڑے آسان الفاظ کہیں تو اپنی فکر کر، تو نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ یاد رکھو قبر کے اندر کوئی سوال ہو نہ ہو، سب سے پہلے نماز کا سوال ضرور ہوگا۔ جاتا کیا ہے؟ آنا ہے نماز کے اندر، رب کی کبریائی بیان کرنی ہے، اس کی تصدیق و ثنا کرنی ہے، اس کی حمد بیان کرنی ہے۔ جب سب کچھ کر بیٹھے تو کملی والے پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ جب درود و سلام پڑھ بیٹھے تو رب کہتا ہے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو بندہ مومن کہتا ہے ربنا اغفر لی والی والدیا، والی تعالیٰ میرے والدین کو بخش دے، جن کے صدقے سے میں کائنات میں آیا، جنہوں نے مجھے نماز پڑھنا سکھایا، جنہوں نے مجھے قرآن پڑھنا سکھایا، جنہوں نے میرے دین سکھایا، جن کی وجہ سے آج صاحب ایمان ہوں، باری تعالیٰ انہیں بخش دے۔ کوئی پھل نہیں لگا، کوئی خرچہ نہیں ہویا، کوئی قیمت نہیں لگی، 5 وقت نماز کے اندر باجماعت بندہ کہتا ہے، امام بھی کہتا ہے باری تعالیٰ میرے والدین کو بخش دے، مقتدی بھی کہتا ہے والدین کو بخش دے۔ تو رب کا فرمان ہے، مصطفیٰ کا فرمان ہے، اگر تم رب سے کلام کرنا چاہو تو نماز کے اندر آ جاؤ۔ تو جب بندہ براہ راست رب سے کلام کرتا ہے کہ باری تعالیٰ میرے والدین کو بخش دے، تو نماز پڑھنے سے والدین بخشے تو جائیں گے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، سال کے بعد فوتگی میں کل کر لیا، 10واں کر دیا، 40واں کر دیا، اس سے بہتر تو یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز ادا کرو۔ 5 وقت دن میں نماز ہوگی، 10واں 10 دن بعد ہوگا، 5 دن بعد ہوگا، 6 دن بعد ہوگا، کلا 30ویں دن بعد ہو، 40واں بعد میں 40ویں دن ہوگا، پھر سال پہ بات چلی جائے گی، پھر سال کے سال تم والدین کو بخشو گے، اس سے پہلے بخشنے والے نہیں ہو۔ جو دین اور جو تیرا ایمان تجھے مسجد میں نہیں لے کے آ سکتا، تیری والدین کی ضمانت کیسے بنے گا؟ وہ والدین جو اپنی جائیداد چھوڑ کے چلے گئے، اپنی دولت چھوڑ کے چلے گئے، اس کو کھانے والے اور ہیں، اس کو ہڑپنے والے اور ہیں، قبر میں تیرے کام نہیں آئے تھے۔
کوشش کرو اولاد کو تبلیغ کرو کہ ان کے دل پر مور نہ بن جائے، ان کے دل پر مور نہ لگ جائے۔ اگر دل کالا ہو تو کبھی بھی نماز کی فکر نہیں ہوگی، اگر دل تھوڑا سا بھی سفید ہو تو نماز کی بھی فکر ہوگی، دین کی فکر بھی ہوگی۔ ارے اگر نماز معاف ہوتی تو کملی والے کو معاف ہوتی۔ آپ رات مسلح پر کھڑا رہتے، امت کے لیے دعائیں کرتے، باری تعالیٰ میری امت، میری امت، میری امت۔ آج وہ امتی نماز نہ پڑھے۔ مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مومن کی معراج ہے، دین کا ستون ہے، یہ نماز ہی ہے جو قیامت کے دن ہمارا سفارشی بن کے آ جائے۔ سجدے جس جگہ پہ کرو گے وہ بھی گواہی دیں گے کہ باری تعالیٰ یہ سجدہ کرنے والا تھا۔ رکوع کرو گے، رکوع بھی تیرا گواہی دے گا۔ جس پانی سے تو وضو کرتا ہے وہ بھی گواہی دے گا، تیرے ہاتھ بھی گواہی دیں گے، پورا جسم گواہی دے گا کہ باری تعالیٰ یہ شخص نمازی تھا۔ اس دن پرسان حال کوئی نہیں ہونا۔ کاش کہ ایسا ہو کہ ہماری نمازیں ہمارے کام آ جائیں۔ سبحان اللہ۔ اگر ایسا نہ ہوا تو جو بے نمازیوں کے حالات کیا ہوں گے، ان کے معاملات کیا ہوں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ نے مور لگا دی۔ یہ نہیں کہ رب نے خود مور لگائی اور بعد میں بندہ کہ میں مفلوج ہوں، میں کر کچھ نہیں سکتا۔ اور تیرا دل کالا تھا، تیرا دل گناہوں میں لت بت ہو کے سیاہ ہو چکا تھا، اس نے خبر دی ہے کہ ان کے دل کالے ہو گئے ہیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کے لیے عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ یاد رکھیں جنت و دوزخ اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ وہ کائنات میں سب سے عظیم فیصلہ ساز ہے۔ اس کی عدالت میں دھوکہ نہیں چلتا، فریب نہیں چلتا۔ اگر ہم نے نماز نہیں پڑھی تو کل دھوکے سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے نماز پڑھی ہے۔ نہیں، ساری ویڈیو چلے گی، سارا کچھ، سارا نامہ اعمال سامنے تولا جائے گا۔ پھر بھی رب قدرت کی شان دیکھیں، اپنے حبیب کے امتی کے نامہ اعمال کسی کے سامنے نہیں کھلیں گے۔ آج وہ عیب میرے کسی پر کھلنے نہیں، کب وہ چاہیں گے کہ حشر میں میری رسوائی ہو۔ اتنا پیارا اللہ کا نبی جو قبر میں بھی تیرے کام آئے گا، جو حشر میں بھی تیرے کام آئے گا، جو دنیا میں بھی تیرے کام آتا ہے، تو اس نبی کی محبت کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتے، اس نبی کی محبت کے اندر روزہ نہیں رکھ سکتے۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، جن کے لیے، جن کے ذکر کی آج محفل ہے، وہ عبد القادر جیلانی بنے کیسے؟ کبھی نماز چھوٹی؟ وہاں نہیں چھوٹی۔ روزہ چھوٹا؟ نہیں چھوٹا۔ حج کیا؟ کر لیا، جو استطاعت تھی سارے معاملات کر لیے۔ جب سارے معاملات کر لیے تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اب ان کی اجازت سے بنتا ہے۔ یہ فیضان کہاں سے شروع ہوا؟ کہا حضرت آدم علی نبینا، آپ کی امت میں کو ولی بنا ہے تو علی المرتضیٰ شیر خدا کی اجازت سے بنا ہے۔ پریشانی والی بات ہے نا جی، ابھی وہ آئے نہیں تو ولی پہلے بنا رہے ہیں۔ پتہ لگا ولی بننا ہو، کوئی چمچ لینا ہو یا یہ میز لینا ہو یا کرسی لینی ہو تو اس فیکٹری میں جانا پڑتا ہے جہاں سے وہ چمچ ملے گا، جہاں سے وہ کرسی ملے گی، جہاں سے وہ میز ملے گا، اس کے علاوہ مل سکتا۔ آپ کوشش کریں کہ آپ لوہار کے پاس چلے جائیں، جدھر لوہے کا کام ہوتا ہے ادھر جا کے کہہ دیں لکڑی کا میز بنا دیں، تو ایسا تو کبھی نہیں ہوگا۔ اصل جگہ پہ جانا پڑے گا۔ اگر ولی بننا ہے تو ولایت کی فیکٹری میں جانا پڑے گا۔ وہ ذات کون سی ہے؟
وہ علی المرتضی شیر خدا سبحان اللہ. آپ کے بعد ہی یکے بعد دیگر آپ کی اولاد میں منتقل ہوتا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آ گیا. اب آپ کے فیضان سے ولی بنتے ہیں. آپ نے فرمایا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا قدم کائنات کے ہر ولی کی گردن کے اوپر ہے. یہ ابھی آپ کا کہنا تھا کہ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا قدم ہر ولی کی گردن کے اوپر ہے. اسی وقت خواجہ اجمیری شہنشاہ ہند چشتیوں کا بادشاہ آپ نے گردن جھکائی، کہا عبد القادر جیلانی لوگوں کی گردن کے اوپر نہیں بلکہ آپ کا قدم میری آنکھوں اور سر کے اوپر ہے. اسی لیے فیضان میں ملا کہ 1.25 لاکھ بندے کو ایک مجلس میں کلمہ پڑھاتے ہیں. اب یہ فیضان آپ کے بعد حضرت امام مہدی کو منتقل ہوگا. یہ ولایت کا سلسلہ سارا کا سارا آل بیت طہار کے پاس ہے، مصطفیٰ کے پاس ہے. وہ جسے چاہیں ولایت دے دیں، جسے چاہیں جنت دے دیں. جنت کے مالک وہ ہیں جس مالک کی جائیداد سے حصہ چاہیے ہو تو مالک کی دوستی اختیار کرتے ہیں، اس کی سنگت اختیار کرتے ہیں، اسے بغض رکھتے نہیں ہیں، عداوت رکھتے نہیں ہیں. اگر مالک سے دشمنی رکھ لو گے تو جنت ملنے والی نہیں ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو آمین. ایمانوں میں مسلمان ہونے کی توفیق. یاد رکھیں، میں جتنی مرضی تقریر کرتا جاؤں، ابھی بھی میرے پاس الفاظ بہت زیادہ، لیکن موضوع ایسا تھا کہ شاید ہم صبح نماز چھوڑ دیں. رات لمبی ہے یا چھوٹی ہے، سونا لیٹ ہے یا ابھی جا کے سو جانا ہے. مقصد آج کی محفل کا یہ ہے کہ آپ صبح مسجد میں باجماعت نماز ادا کریں انشاءاللہ. یہی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات. ہمیں اس بات سے غرض نہیں کو ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے، وہ ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے، وہ جیسے مرضی پڑھتا ہے. وہ رب کی بارگاہ میں آ تو جاتا ہے کہ میں دلات نہ بلا، باری تعالیٰ تجھے ماننے والا ہوں. جب سجدہ کر دیا، انسان کے جسم کے اندر سب سے شان والی جگہ اس کا سر ہوتا ہے. جب وہ اس کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، نہیں آتا اس کے اوپر انگلی پھیر لو، جیسے بھی ہے کسی سے سیکھ لو. جب یہ قرآن تجھ سے محبت کرنا شروع کر دے گا تو دین تیرے اندر آ جائے گا، دین کی سمجھ آ جائے گی. یہ اپنے راز تجھے بتانا شروع کر دے گا. یہ تجھے بتائے گا کہ میں ہے کیا ہوں. کل کائنات کا علم اس کے اندر ہے. کل کائنات کی بادشاہ نے ہر چیز کا خزانہ اس کے اندر رکھ دیا ہے. فرق یہ ہے کچھ اس کے اندر کچھ اینک لگاتے ہیں تو انہیں محمد عربی کی شان نظر آ جاتی ہے، کچھ اینک لگاتے ہیں وہ محمد عربی کی تذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. معاذ اللہ. قرآن وہی ہے، یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. یہی قرآن ہدایت دیتا ہے، یہی قرآن گمراہی دیتا ہے، لیکن فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. اگر اچھی اینک پہن کے اس کو پڑھو گے تو نظر آئے گا بدوہا. کبھی محمد عربی کے چہرے کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں، محمد عربی کے سینے کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں، آپ کی زلفوں کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں، اس کی رات کو شب و روز جاگنے کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں، حبیب کے ہونٹوں کی قسمیں، حبیب کے چلنے پھرنے کی. ہر جگہ تذکرے ہی تذکرے مصطفیٰ کے ہیں. مصطفیٰ کو چھوڑ کے آپ کے غلاموں کے تذکرے بھی ہیں جنہوں نے آپ کے لیے جان نچھاور کی. اٹھنا بیٹھنا تذکرہ مصطفیٰ کا ہی ہے. نماز حقیقت میں مصطفیٰ کی تعریف ہی ہے. آپ کی اداؤں کا نام نماز ہے. آپ نے جیسے پڑھا ویسے پڑھ دی. صحابہ کرام نماز ہو رہی ہے فوراً چہرہ پھیرا. ہماری ہم نے کوشش کرنی ہے، اگر ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اگر یہ کملی والا ہے، یہ وہ محمد عربی ہے جس کے صدقے سے یہ کائنات بنی.
وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا آمین۔ اگر اس کی طرف چہرہ پھیر لوگے، اپنا قبلہ